السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرمانا ہے صدائے محرومین چینل اور محرومین کی بات آج ہوگی لیکن کسی مختلف تناظر میں. ناظرین، ہم یہ بات کر رہے ہیں پینشن انکریز کی جو ای او بی آئی کی ہے، مظاہرہ پی ٹی سی ایل کا، اور مالی حالت نیشنل بینک کی، اور اس کے تناظر میں پینشنرز کے کیا مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. لیکن اسے میں جوڑوں گا موجودہ حالات کے تناظر میں، کیونکہ اس کے بغیر میری بات ادھوری رہے گی. کیونکہ میری آج کی گفتگو کا جو ہے ایک مطمع نظر جو ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ پینشنرز کا کیا بن رہا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دشمن جو پہلے باہم دست و گریبان تھے وہ ایک ہو گئے ہیں. میں آج پاکستانیوں سے ایک سوال کرتا ہوں. باخدا یہ معاملہ سیاسی جماعت کی حمایت کا نہیں ہے، حکومت کی حمایت یا مخالفت کا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دعوت فکر بہرحال ضرور دے رہا ہوں. ناظرین، قرب قیامت کی جو نشانی ہے اس میں یہ ہے کہ بڑی برائی کو برائی نہیں سمجھا جائے گا. ہمارا جس بھی پارٹی سے تعلق ہے، یقین کیجئے کہ آج ہماری اکثریت جو ہے وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہی. کیا آصف علی زرداری کا کردار مخفی ہے لوگوں سے؟ کیا نون لیگ کے لوگوں سے آصف زرداری کا ماضی پوشیدہ ہے؟ اور اسی طرح کیا پیپلز پارٹی والوں کی نظر میں جو کرپشن آپ لوگوں نے جو کیسز بنائے ایک دوسرے کے خلاف، کیا وہ سب جھوٹ پہ مبنی تھے؟ اور آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیا یہ حقیقت نہیں؟ اگر یہ حقیقت نہیں تو کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں. اگر اس حوالے سے کوئی کومنٹ نہیں آیا تو میں یہ باور کروں گا کہ میری بات کو درست جانا گیا ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کسی شخص نے کبھی بھی غیر ملکی دورے پر اگر گیا ہو تو کوئی لگی لپٹی رکھی ہو سوائے اس عمران خان کے کہ جب وہ کسی بھی سربراہ مملکت سے بات کرتا ہے تو کبھی اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ذہنی طور پر اس کا غلام ہے؟ اور ناظرین، جو لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے ایک پوسٹ کی تھی مزاحیہ رنگ میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو چارجز لگائے ہیں عمران خان پہ، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے توہین مغرب کی ہے. ہم سوچ نہیں رہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یورپی یونین سے، اگر وہ یہ سوال کرتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا یہ سوال ناجائز ہے کہ ہم نے قربانیاں بھی ہم نے دی، بندے بھی 80,000 ہم نے شہید کروائے، اور پھر ہمارا شکریہ ادا کرنا تو کیا ہم پر الزام بھی لگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستانی تو اپنی ماؤں تک کو بیچ دیتے ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ناظرین، کیا ہم واقعی غیرت مند قوم ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. بات میں آپ ہی کی کرنے جا رہا ہوں میرے پینشنرز بھائیوں، لیکن آپ کو یہ سننا پڑے گا. اس سے مربوط ہے میری گفتگو جو آگے چل کے آ رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں، خدا کے لیے ذہنی غلامی سے جو شخص آپ کو نجات دلوانا چاہتا ہے ادراک کیجئے، کم از کم زبان سے اس کی حمایت کیجئے. خدا جانے اس کا کیا بنے. اور ہمیں حقیقت حال فراموش نہیں کرنی چاہیے. صرف ایک بات کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں ناظرین، صرف ایک بات. ناظرین، میں حلفاً ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا سٹائل ہر ایک سے
ملاقات کا ایک جدا گانا ہے، اسے آپ تھوڑا سا مغرور بھی اس تناظر میں کہہ سکتے ہیں، جو ان کا انداز ہوتا ہے، لیکن وہ انداز شاہ و گدا سے ایک ہی ہوتا ہے۔ میں ایک حلفیہ بات عمران خان کے بارے میں، میری جو ایک ذاتی طور پہ میں حلفیہ یہ سمجھتا ہوں، صرف چاپلوسی یا کوئی وہ حمایت در حمایت نہیں، نہ ہی آج تک کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ ہی آگے لینے کی کا کوئی نیت اور ارادہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا انداز عمران خان کا ایک کبھی اس کا لجاہت والا انداز میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، لیکن یہ اس کی عاجزی ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو یہ اس کا سٹائل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں کہ میں نے اسے ایک دفعہ لجاہت سے بات کرتے دیکھا ہے۔ کیا آپ کو حیرت نہیں ہوئی اس بات کی؟ یہ میری اسیسمنٹ ہے، کیپنگ ان مائنڈ دس فیکٹ کہ یہ بندے کے پاس کوئی وہ جائیداد یہ نہیں بنا رہا، مال نہیں بنا رہا کہ کل کو باہر چلو جاؤ لٹو تے پھٹو، یہ اس کا نہیں ہے۔ لجاہت اس کے لہجے میں نے کب دیکھی؟ آپ لوگ اگر پرانی ویڈیوز نکال لیں گے تو آپ کو میری بات کی حقانیت کا علم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس نے وہ بات اس وقت کی جب سعودی کنگ جب آئے پاکستان کے دورے پر۔ میں نے اپنی پوری لائف میں عمران خان کا یہ لجاہت والا انداز کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور ناظرین علم ہے کہ وہ سوال کیا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ کئی سالوں سے میرے پاکستانی مزدور جو میرے دل کے بہت قریب ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، مجھے ان کی رہائی چاہیے۔ اور موقع پر آپ کو یاد آ جائے گا، موقع پر انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان جو ہے، رمیز راجہ صاحب کے جو کمنٹس ہیں ان کے بارے میں، اگر آپ وہ دیکھ لیں کسی ویڈیو میں جو سمینہ پیرزادہ کو غالباً انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، تو آپ کو ان کی شخصیت کا پتہ چل جائے گا۔ اگر مجھے وہ مل گئی تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ناظرین، اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ بیوروکریسی نے کام چھوڑ دیا۔ میں اس وقت مخاطب ہوں امپلائیز سے بھی اور پینشنر سے بھی، وفاقی حکومت کے بھی اور صوبائی حکومتوں کے بھی۔ اس وقت سب سے جو بدترین حالت جو بیوروکریسی میں جو مطالبات پڑے ہوئے ہیں ملازمین کے بھی، اور پینشنر انکریز کا عندیہ وزیر اعظم بھی دے چکے ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں بڑھائی جا رہی؟ تو بیوروکریسی کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے کہ اس وقت گو مگو کی کیفیت طاری ہے اور کام نہیں ہو رہے۔ اس لیے گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ہے وہ بہت برا حال ہے۔ ایک اپ سیٹ ہو سکتا ہے کہ ریلیف دینے کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ بزدار صاحب کا جانا لگتا ہے ٹھہر گیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اچانک یہ ڈسپیرٹی الاؤنس جس کا رہ گیا ہے، جو پروفیسرز اتنی عرصے سے بیچارے کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، مطالبات ان کے بہت عرصے کے ہیں، دیرینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی شنوائی ہو جائے۔ لیکن ای او بی آئی کے پینشنرز کا کیا بنے گا؟ اس سے پہلے کہ میں نیشنل بینک کی بات کروں، میں ای او بی آئی کی بات کر لیتا ہوں۔ ناظرین، مجھ سے یہ سوال پھر دوبارہ پوچھا گیا ہے کیا اگلی حکومت میں ہمارا کام ہوگا؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کام جو ہے وہ اسی وقت متوقع ہوگا۔ میں آپ کو کرنٹ سچویشن بھی بتاتا ہوں ای او بی آئی والوں کو، لیکن آپ کا کام اس وقت ہوگا جب کنٹریبیوشن بڑھے گی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ وہ کہنا، حکومت کو سمجھانا۔ میں اپنی اس بات پہ اب بھی قائم ہوں کہ موجودہ چیئرمین صاحب کی یہ کوشش ہے کہ میں اس بکھیڑے میں نہ پڑوں۔ 1 سال کا وقت میرا گزر گیا ہے، گزرنے والا ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے تو میں اگلے اس پہ جو ہے نا وہ کر دوں، اگلے چیئرمین پہ ڈال دوں، اور وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ ان سے شکیل احمد مگنیجو صاحب سے یہ کہوں گا کہ ایک انٹرم کچھ سٹیپس ہوتے ہیں چیف کے اختیار میں، آپ انٹرم سٹیپ لے کر آپ
ملازمین کو پینشنرز EOBI کے آپ ایک وہ دے سکتے ہیں، انٹرم ریلیف دے سکتے ہیں. خدا کے لیے ان کا سوچیں. اور ان دا لانگ رن میں اس بات پر بھی قائم ہوں کہ جب تک کنٹریبیوشن کے حوالے سے ایک مربوط نظام نہیں آتا، قانون میں سزائیں بڑھائی نہیں جاتی، تو وہ آجر جو کسی نہ کسی حکومت کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ کنٹریبیوشن نہیں دیں گے تو آگے معاملات نہیں چلیں گے. اور EOBI کے حوالے سے تو بات ہو گئی. اب نیشنل بینک کے حوالے سے میں یہ ذاتی طور پر اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ گیا، اسے لون کی ضرورت تھی نیشنل بینک میں. تو نیشنل بینک کے لوگوں نے کہا کہ بھائی حکومت کا کوئی پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم نے کام روکے ہوئے ہیں. یہ آپ کو نیوز دے رہا ہوں، نیوز ان دا سینس کہ کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. نیشنل بینک کے حکام کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہیں. پہلے ہی استحصال انتظامیہ نے بہت کیا ہے، غریب پینشنرز کا بھی اور امپلائیز کا بھی. خدا کے لیے اب عوام کی جو ریلیف والے معاملات ہیں انہیں تو نہ روکیں. ناظرین، آخر میں اب PTCL کے حوالے سے جو ان کا پروگرام ہے اس حوالے سے ایک مختصر سی بات کر لوں. میں یہ پیغام آپ کو دے دیتا ہوں. ہمارے مرکزی قائد محترم مظہر منگی صاحب کی طرف سے اہم اعلان. سپریم کونسل PTCL پینشنرز اتحاد کے 15 تاریخ کے اسلام آباد احتجاج کی مکمل حمایت اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اس تحریک کو کامیاب بنانے میں سب لوگ اپنا کردار ادا کریں. دوستو، محترم مظہر احمد منگی صاحب ہمارے احتجاج کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں منگی صاحب کو صحت و زندگی دے، اپنی فیملی کے ساتھ آباد رکھے، آمین. ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میٹرو کے آخری سٹاپ پر پروگرام بنایا گیا ہے 10 بجے صبح اسلام آباد مظاہرے کا، اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے. آج کچھ طویل ہو گئی ہے، تھوڑا سا سیاسی پیرایا بھی شامل ہو گیا اس میں، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر آپ کی کوئی بھی بات بری لگے. اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں. دیکھتے رہیں صدائے محرومین چینل. شکریہ.